بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدیجہ وائس چینل میں خوش آمدید۔ سید الشہداء حضرت امام حسین جب اپنے نانا خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محزون و مغموم رہنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کو شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر سے نوازا۔ شہزادہ علی اکبر 11 شعبان المعظم 43 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام طبری امام ابن کثیر نے شہزادہ علی اکبر کا سنِ پیدائش 4135 ہجری بترتیب لکھا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مروہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ آپ کے نانا حجاز میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر نہ صرف ہم شکل مصطفیٰ تھے بلکہ آپ چال ڈھال، حسن اخلاق و بول چال میں بھی آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ مدینے کے باسی آپ کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان کرتے تھے۔ مدینے میں جب بھی کسی کو حضور کی یاد ستاتی تو وہ حضرت علی اکبر کا دیدار کرنے چلا آتا تھا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین کے اس قول سے حضرت علی اکبر کی عظمت و مقام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہم جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کیا کرتے، کیونکہ میرا بیٹا رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا اجمی شخص حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو یاد کر کے رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ اس بوڑھے شخص کے سامنے آئے تو بوڑھے شخص نے ایسے محسوس کیا جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، اور تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ بہادری آپ کے خون میں شامل تھی اور آپ کی پرورش حسنین کریمین کے سایہ شفقت میں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب و حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ حضرت علی اکبر کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی۔ عربی لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جس گھر میں روشنی چلتے دیکھتے اس کے مہمان بن جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر کا خاصہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک بلند مقام پر آگ روشن رکھتے، جس وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا۔ مدینے کے غریب و مساکینوں کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ بنا رکھا تھا۔ آپ کو بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا۔ اس بات سے اندازہ لگا کہ جب نواسۂ رسول اپنا مبارک قافلہ لے کر کوفے کی جانب رواں دواں تھے تو راستے میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو یہ کہتے سنا ہے کہ قافلہ اپنے مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قربان جاؤں میں شہزادہ علی اکبر پر۔ جب انہوں نے یہ سنا تو پوچھنے لگے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین فرمانے لگے، بے شک کیوں نہیں بیٹا۔ شہزادہ علی اکبر نے پھر جواب دیا اور تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے درج ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری شہادت بھی یقینی ہے، مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ چونکہ حضرت علی اکبر کی آواز مبارک بھی اپنے جد امجد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی، اسی لیے نواسۂ رسول حضرت امام حسین اکثر اپنے بیٹے علی اکبر کو ہی اذان دینے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح کربلا کے دہشتناک صحرا میں 61 ہجری 10 محرم الحرام کی صبح کو بھی حضرت امام حسین نے اپنے شہزادے علی اکبر کو اذان دینے کا کہا، ایسی اذان جو کہ کبھی پہلے زمین و آسمان کے باسیوں نے نہ سنی ہوگی۔ ہوائیں معطر ہونے لگی، پہاڑ ہلنے لگے، پھر بھی شقی القلب لشکر کو ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا کے طالب ان بدبختوں کے دل نہیں لرزے۔ اذان ختم ہوئی، نماز ادا کی جاتی ہے۔ بنی ہاشم کے شعروں میں سے سب سے پہلے حضرت علی اکبر ہی اجازت مانگتے ہیں کہ میں میدان میں سب سے پہلے جاؤں گا، جسے ہم شکل پیغمبر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ضبط کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیٹے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپا پیکر رعنائی، سراپا پیکر حسن، سراپا پیکر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل۔ یزید لشکر پر نبضت آزما ہوں۔ جب حضرت علی اکبر میدان جنگ جا رہے تھے فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم میں ہی رسول خدا کے نزدیک ہوں۔ اور علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے۔
اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جامع کوثر سے سیراب کرنا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں۔ وہ دشمن پر کس طرح چپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزومند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہگراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برقرات بن یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے۔ صفے کی صفیں الٹ رہی تھی۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اسی طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا۔ یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے تھے۔ گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے۔ عرض کی ابا جان اگر ایک بوند پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی۔ ایک نیا حوصلہ ولولہ ملا۔ پلٹ کر پھر لشکر یزید حملہ کر دیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی ابا جان مجھے تھام لیجیے۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی۔ دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو وہ مشکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر یزیدی کے کسی بدبخت سپاہی کی بیچی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ کے اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا ابا جان اگر یہ بیچی میری سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی بیچی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائی، جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام نے اپنے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب بیچی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرے پر پڑا۔ ادھر شہزادے نے آخری آہ بھری اور وہ کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ راوی لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی اور کوئی بھی بال آپ کی سر مبارک پر سفید نہ تھا۔ جب جوان بیٹے علی اکبر کا جسد مبارک بازو میں سمیٹا تو سر انور ریش مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈھال کر دیا۔ امام ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسۂ رسول فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ اب ناظرین آپ خود فیصلہ کریں کیا یہ لشکر یزیدی میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر! کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں کربلا میں۔ آنے والی چند ویڈیوز میں آپ کو کربلا کے ہی مناظر پیش کریں گے۔ لاکھوں سلام ہو جناب حضرت علی اکبر پر، کروڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک سے بے شمار محبت عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔